سورہ آل عمران شریف کی آیت مبارکہ 7 نمبر۔ مالک کائنات نے ارشاد فرمایا هو الذی، وہی ذات تو ہے، انزل علیک الکتاب، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس نے آپ کی طرف کتاب کو اتارا، نازل فرمایا۔ اس کتاب کی شان یہ ہے کہ منہ آیات محکمات، ان میں سے اس قرآن مجید کی آیات بینات کچھ محکمات آیات ہیں۔ اور محکمات آیات وہ کیا ہیں؟ ہننا، وہ آیات ام الکتابی، کتاب کی اصل ہیں، یعنی اصل سے مراد کتاب کی اصل مراد وہ آیات ہیں۔ وَأُخَرُ متشابہات، اور جو ان محکمات آیات کے علاوہ جو دوسری آیات باقی ہیں 6666 آیات بینات میں سے، وہ متشابہات آیات ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، پس وہ لوگ، فی قلوبہم زیغن، کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، کجی ہے، درستگی نہیں ہے، فَيَتَّبِعُونَ، وہ پیروی کرتے ہیں، ما، ان آیات کی، تشابہ منہ، جو آیات متشابہات ہیں، محکمات کو چھوڑ دیتے ہیں اور متشابہات آیات کی پیروی کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ رب تعالیٰ نے بیان فرمائی، ابتغاء الفتنتی، وہ فتنے کا دروازہ کھولنا چاہتے ہیں۔ ابتغاء کا لفظی معنی ہوتا ہے تلاش کرنا، جیسے پیچھے آیا کہ اللہ کی رضا تلاش کرتے ہوئے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا۔ یہ سارے لوگ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رضا تلاش کرنے کی غرض سے راہ خدا کے اندر خرچ کرتے ہیں۔ ابتغاء الفتنتی، فتنے کا دروازہ کھولنا چاہتے ہیں، محکمات سے روگردانی اختیار کرتے ہیں اور متشابہات آیات کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو اس پر عمل کریں گے۔ وابتغاء تاویلی، اور اس میں تلاش کرتے ہیں، یعنی عمل کرتے ہیں، تاویلی ہی سے مراد اپنی تاویل پر، اپنے مرادی معنی پر، جو ان کا ذاتی معنی مراد ہوتا ہے وہی لے لیتے ہیں۔ حالانکہ شان کیا ہے ان متشابہات آیات کی بھی؟ اللہ پاک نے فرمایا یہ ما نفی والا ہے جو آگے آ رہا ہے، وما یعلم، اور نہیں جانتا، تأویلہ، ان آیات متشابہات کی حقیقی معنی کو، یعنی حقیقی تعویل، تعویل کہتے ہیں مراد کو، حقیقی ان کے معنی مفہوم کو کوئی نہیں جانتا الا اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ کے مراد کیا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو علم عطا فرما دے اپنے رسولوں میں سے، وہ جانے تو سو بسم اللہ، وگرنہ ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے۔ والراسخون فی العلم، اور وہ لوگ جو پختہ علم والے ہیں، راسخ فی العلم ہیں یعنی پختہ علم والے ہیں۔ اب اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ حقیقی تعویل کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور واو یہ عاطفہ ہو جائے گی، واو عاطفہ جب آتی ہے نا تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پیچھے والے جو معنی ہے وہ اگلے کے ساتھ ہی مل رہا ہے، ایک جیسے معنی ہیں، اگلا کلام جو ہے وہ پچھلے کلام کے ساتھ معنی کے اعتبار سے جڑا ہوا ہے، یہ کہتے ہیں واو عاطفہ درمیان میں آئے کہ اس نے جو ہے وہ پچھلے کو ملایا ترجمے کے اعتبار سے۔ تو پہلے اللہ پاک نے فرمایا وما یعلم، کوئی نہیں جانتا، پھر فرمایا الا اللہ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور واو عطف سے مراد یہ ہے کہ جو علم راسخ والے ہیں، راسخ فی العلم ہیں، وہ بھی جانتے ہیں اس کا معنی۔ اور ایک معنی یہ ہے، بعض یہ بھی مفسرین کی آراء ہے، وہ کہتے ہیں یہ واو عطف والی اس نے آ کر بتایا کہ پیچھے اللہ پاک جانتا ہے، یا جیسے ہم نے ظاہر میں کہا کہ اللہ کی عطا سے کوئی دوسرا جانتا ہے تو وہ دوسرے کون ہیں؟ وہ راسخ فی العلم ہیں، جو علم کے اندر پختہ ہیں، وہ بھی جانتے ہیں۔ اور بعض نے کہا نہیں، واو تو آ گئی لیکن یہ واو عاطفہ نہیں ہے، پیچھے کلام مکمل ہو چکا الا اللہ تک، کہ حقیقی آیات متشابہات کی مراد کو، معنی کو، مفہوم کو، مطلب کو، مقصد کو کوئی نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے یا اللہ جس کو چاہے۔ اور والراسخون فی العلم، اس کا تعلق اگلے جملے کے ساتھ ہے، یقولون آمنا بھی، وہ جو علم میں پختہ ہیں، پکے ہیں، وہ کہتے ہیں آمنا بھی، ہم ایمان لائے، یعنی یا اللہ یہ تیری ہی آیات بینات ہیں، شان و شوکت والی ہیں، محکمات ہوں یا متشابہات ہوں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، ہمارا کام ہے تیرے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، جھکا دینا، کیسی ہی معنی مراد کیوں نہ ہو،
6666 آیات بینات پر کامل یقین اور صدق قلب کے ساتھ ہم ماننے والے ہیں، یقین کرنے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آمنا بھی، ہم ایمان لائے، کل من عند ربنا۔ وجہ کیا ہے سارے کے سارے پر ایمان لانے کی؟ یہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ جب کہہ دیا کہ اللہ کا نازل کردہ ہے قرآن مجید، تو پھر فرق کیوں ماننے میں؟ اور وما یذکر الا اولو الالباب، اللہ پاک فرماتا ہے یہ بھی ما نفی والا ہے، نہیں نصیحت پکڑتے ان آیات بینات سے، یعنی محکمات ہوں یا متشابہات ہوں، الا اولو الالباب، سوائے عقل والوں کے۔ اللہ کا معنی مگر بھی، مگر عقل والے وہ جو ہیں وہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ اب آ جائیں آیت کے شروع میں کہ کتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید۔ اور آیات محکمات کون سی ہیں؟ یہ علیحدہ آپ نے زبانی تشریح یاد کرنی ہے، یعنی جیسے بندہ کسی چیز کی ڈیفینیشن یاد کرتا ہے نا، تعریف یاد کرتا ہے، یہ آپ کو زبانی ازبر یاد ہونی چاہیے۔ یعنی بازار میں جا رہے ہیں نا، کوئی بندہ پوچھے آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھے ہوئے ہیں؟ جی پڑھتے ہیں۔ کہاں پڑھتے ہیں؟ فلاں مرکز میں پڑھتے ہیں۔ آپ کو بتایا گیا ہوگا وہاں پہ کہ آیات کی کتنی قسمیں ہیں۔ ظاہری بات ہے روز جو آیتیں پڑھ کے آتے ہو قرآن مجید کی، تو کوئی بتایا ہے آپ کے حضرت صاحب نے، استاد نے، کہ آیات کون سی ہوتی ہیں، کتنی قسموں پر مشتمل ہوتی ہیں؟ تو آپ فوراً سے کہیں، بغیر سوچے، بغیر رجسٹر دیکھے، قرآن مجید دیکھے، ترجمے پہ نظر ڈالے، جی آیات دو قسم کی ہوتی ہیں، بالکل ہمیں بتایا گیا ہے۔ کون کون سی جی؟ محکمات آیات اور متشابہات آیات۔ کیا پورے کا پورا قرآن مجید کی 6666 آیات بینات انہی دو قسموں پر مشتمل ہیں؟ آپ فوراً سے کہہ دیں بالکل، محکمات آیات ہوں گی یا متشابہات آیات ہوں گی۔ پھر پوچھیں گے پوچھنے والے، اس طرح آپ کو زبانی ازبر یاد ہونا چاہیے کہ محکمات آیات کون سی ہیں۔ محکمات آیات وہ ہوتی ہیں کہ جن کا مفہوم ایک ہو، یعنی ایک میں نے ان کا معنی مراد لے لیا نا، مفہوم ان سے ایک بات لے لی، مفہوم مراد لے لی، مفہوم بیان کر دیا، آپ اس کے الٹ پلٹ دوسرا مفہوم مراد نہیں لے سکتے۔ یا اس کا ایک یہ بھی تعریف کر سکتے ہیں کہ جس کا معنی واضح ہو۔ آسان سا کیا؟ محکمات کون سی ہیں کہ جن کا معنی مطلب مقصد واضح ہو۔ جیسے مثلا میں اگزامپل دے رہا ہوں قرآن مجید میں سے، واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز ادا کرو، نماز پڑھو۔ اب الصلاۃ لفظ میں وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، اب اس میں یا جیسے رب تبارک و تعالیٰ نے مزید حکم دیا، وقضیٰ ربک، تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے کیا؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ سیدھا سیدھا بھی ترجمہ کرتے جا رہے ہیں تو پتہ چل رہا ہے نا، معنی واضح معلوم ہو رہا ہے، مفہوم کا پتہ چل رہا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، پتہ چل رہا ہے۔ اسی طرح وہ جو چور کی سزا پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ میں بیان کی گئی، والسارق والسارقۃ، جو ہو چوری کرنے والا مرد اور جو ہو سارقہ کا معنی جو ہو چوری کرنے والی عورت۔ اب اس میں کوئی اور تو معنی نہیں لیا جا سکتا نا، سارق مرد چور کو کہتے ہیں اور سارقہ عورت چور کو کہتے ہیں، اس سے کوئی اور معنی مفہوم تو مراد نہیں لیا جا سکتا۔ لفظ ہی دلیل ہے، جن پر واضح دلیل ہو، لفظ ہی دلیل ہوں، کوئی اور ادھر ادھر کی تشریح نہیں کر سکتے، ان کو کہتے ہیں آیات محکمات۔ معنی مفہوم ایک ہو اور مراد بالکل واضح ہو لفظوں سے، اس کو کہتے ہیں۔ یا جیسے ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ذات کہ نہیں ہے کوئی اس کے سوا مگر وہی ذات زندہ رہنے والی، ہمیشہ قائم رہنے والی۔ اس میں اب ترجمے کے علاوہ تو دائیں بائیں نہیں جا سکتے نا، پتہ ہے لفظوں سے ظاہر ہو رہا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لفظوں سے ظاہر ہو رہا ہے، یہ وہ عظمت والی کتاب ہے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہو۔ ہدی للمتقین، ہدایت ہے یہ کتاب پرہیزگاروں کے لیے۔ ترجمہ کر رہے ہیں، آگے تشریح میں نہ بھی جائیں تو معنی کھل کے پتہ چل رہا ہے۔ اور متشابہات آیات وہ ہوتی ہیں جن کا معنی مفہوم واضح نہ ہو۔ ایک تو ہوتے ہیں نا حروف مقطعات، جیسے الف لام میم، الف لام را، یہ تو ہوتے ہیں حروف مقطعات، ان کو مکس اپ نہیں کرنا۔ آیات متشابہات اور چیز ہوتی ہے، حروف مقطعات اور چیزیں ہوتی ہیں۔ حروف مقطعات کہتے ہیں جو بظاہر شروع میں، صورتوں کے شروع میں ابتدا میں لفظ آتے ہیں اور جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہوتے حروف تہجی کی شکل میں ہیں، پورے لفظ نہیں ہوتے، جیسے القرآن لفظ ہے، الکتاب لفظ ہے، اس طرح نہیں ہوتے۔ الف لام میم، الف لام میم صاد ہا میم، حروف تہجی جیسے بندہ پڑھتا ہے، جڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ حروف مقطعات ہوتے ہیں۔ ان کا بھی تعریف یہی بنتی ہے کہ جن کا معنی اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز ہے، وہ جانے یا ان کی عطا سے کوئی جانے۔ ہم لوگوں کو نہیں پتہ، مولوی لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا اس کی حقیقی مراد کیا ہے۔ اور آیات متشابہات وہ ہوتی ہیں کہ جن کو ظاہری معنی سے نہیں جانا جا سکتا، اگر ان کو جاننے کی ضرورت ہوگی
تو پھر آیات محکمات کی طرف ہمیں لوٹنا پڑے گا، ذہن ادھر کرنا پڑے گا، توجہ اور جو مدد ہے وہ ان سے طلب کرنی پڑے گی۔ یا دوسرا طریقہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف جانا پڑے گا، سنت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم ذہن کو، نگاہوں کو کرنا پڑے گا، وہاں سے ہمیں پتہ چلے گا اس چیز کی مراد کیا ہے۔ جیسے سورہ فتح شریف کی آیت نمبر 10 ہے، اللہ پاک نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ۔ اب ظاہری اللہ کا ہاتھ کوئی ہے معاذ اللہ، اللہ کا کوئی جسم ہے، تو پھر قرآن مجید میں تو ید اللہ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، تو اس سے مراد کیا ہے؟ اب اس کا معنی سمجھنے کے لیے ہمیں یا محکمات آیات کی طرف جانا پڑے گا، تب جا کے سمجھ آ سکتی ہے۔ جیسے عام بندے ہوتے ہیں نا ترجمہ کرنے والے، وہ کہتے ہیں اسی ہر آیت کا معنی جاننے ہاں، ہر آیت کا معنی جاننا صرف مولوی بندے کا بھی کام نہیں ہے۔ قرآن مجید کا ترجمہ تفسیر پڑھا لینا یا جاننا صحیح معنی مفہوم ہر بندے کا کام نہیں ہے، یہ بندے کی بڑی پرکھ ہوتی ہے، مہارت ہوتی ہے، اور یہ علم اور یقین کی کیفیت سے دوچار ہونا پڑتا ہے، تب جا کے پھر اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوتی ہے اور بندہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا سکتا ہے یا اس کو مراد قرآنیہ کا پتہ چل سکتا ہے۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ کی آیت ہے جس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان کا ٹھکانہ کہاں پہ ہے؟ عرش پر ہے۔ اب ہم تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، ادھر یہ کہتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، تو پھر ادھر سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پہ رہتا ہے، تو اب ظاہری معنی مراد لیں گے تو گمراہی ہو جائیں گے نا۔ ظاہری معنی آیات متشابہات صرف اسی کو مراد لیں گے نا، اسی پر عقیدہ بنا لیں گے تو بندہ گمراہ ہو جائے گا، دین سے بیزار ہو جائے گا، تاریکی اس کا مقدر بن جائے گی، ضلالت میں پڑ جائے گا، گمراہی میں پڑ جائے گا، بے دین ہو جائے گا، ایمان کی دولت سے وہ خارج ہو جائے گا، نکل جائے گا۔ اب کوئی بندہ کہے جی میں تے قرآن مجید دی آیت دا معنی مراد لیا، اللہ پاک نے خود فرمایا ید اللہ، اللہ تعالیٰ دے ہاتھ نے، تے بندہ پوچھے بھائی تو عقیدے دے اعتبار نال اللہ تعالیٰ دا ہاتھ مننا ہے، تے او جے کہہ دے قرآن دی آیت دے مطابق کہ ہاں میں اللہ دا ہاتھ مننا وا، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے لیے جسم بھی مان رہا ہے، ظاہری بات ہے، وہ تو پھر نکل گیا نا دین سے، بجائے ہدایت پکڑنے کے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے ابتدا کے اندر کیا پڑھا تھا، یضل بہ کثیرا، اس قرآن کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو گمراہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، گمراہ ہوتے ہیں، ویہدی بہ کثیرا، اور ہدایت بھی اسی کے ذریعے سے ہدایت کا جام پیتے ہیں۔ تو گمراہی اس کے ذریعے سے اس طرح ہوتی ہے کہ بندہ اپنی ذاتی رائے پر معنی مراد لے، اللہ تعالیٰ کی طرف نہ جائے۔ تو یہ کون لوگ تھے؟ یہ منافق لوگ تھے، بدبخت عرب کے لوگ تھے کچھ، اور جن میں کعب بن اشرف جیسے یہودی تھے، اور وہ کیا کرتے تھے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور آپ سے کہنے لگے کہ حضور سانو دسو کہ آیات متشابہات دا معنی کیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خوب سبق پڑھایا، کیا کیا، ان کو معنی بتایا۔ جب انہوں نے اختلاف کیا نا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے اور ان کے دروازے پر جا کر ان کو کہا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، یہ بندے کا کوئی مسئلہ حل کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کو میں کہتا ہوں آیات متشابہات کے صرف ظاہری لفظ پر ایمان نہیں بنایا کرتے، وہی مراد کافی نہیں ہوتی، اس کے لیے آیات محکمات کا معنی جاننا پڑتا ہے، حدیث کی طرف لوٹنا پڑتا ہے، اور یہ کہتا ہے نہیں میں تو عمل کروں گا آیات متشابہات کے ظاہری معنی پر۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہ اتنا بدبخت ہے، اگر میں آپ جیسی اہلیت مجھ میں ہوتی نا، یعنی طاقت ہوتی، عہدہ ہوتا، تو میں اس کا سر جو ہے اس کے تن سے جدا کر دیتا۔ یعنی اتنا سخت ہے کہ آیات متشابہات میں صرف اپنی ظاہری رائے پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ اور ایک میں روایت پڑھ رہا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا، یہ جو ہوتا ہے نا اس کا کھجور کا درخت، تو کھجور کے درخت کی جو ٹہنیاں ہیں نا ان کو سیدھا کر رہے تھے، لکڑیاں کٹھی کر رہے تھے، تو ایک بدبخت آیا، اس نے کہا مجھے آیات متشابہات کا معنی بتاؤ۔ آپ نے فرمایا یہ معنی اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہوتا ہے، ہم ظاہری لفظ پر عمل نہیں کر سکتے، مراد نہیں لے سکتے۔ اس نے کہا نہیں مجھے تو معنی چاہیے۔ تو آپ نے پوچھا، آپ نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرا نام عبداللہ صبیغ ہے، مشکل کر کے بتایا نا۔ تو آپ نے فرمایا پھر میرا نام تو اللہ کا بندہ عمر ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی وہ جو کھجور کی سٹکیں سیدھی کر رہے تھے نا چھڑیاں، ان سے اس کے سر کو پٹکنا شروع کر دیا، مارنا شروع کر دیا، یعنی اسے پھینٹی لگائی، اور اتنی لگائی کہ اس کا سر پھوڑ دیا۔ اور جیسے ہی اس کا سر پھوٹا نا اور خون کے فوارے باہر نکلے، تو کہنے لگا اب جو میری ذاتی مراد تھی نا ماننے والی کہ میں اللہ کے کلام پر اللہ کی رائے اس تک نہیں پہنچ رہا تھا، اپنی ذاتی رائے کو زیادہ وزن دے رہا تھا، اب وہ میری طبیعت درست ہو گئی ہے۔ یعنی آپ نے اس کو اتنی سخت
اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے، آپ کہتے تھے جب بندہ گمراہی میں مبتلا ہونے لگے نا متشابہات آیات کی طرف، تو اب اس کو کیا چاہیے کہ اگر قرآن مجید کا اصلی معنی اس نے مراد لینا ہو نا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا نظارہ کرے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مشاہدہ شروع کر دے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے آیت کے صحیح معنی تک پہنچا دے گا۔ تو اس لیے جیسے ید اللہ فوق ایدیہم، لفظ تو اللہ کے ہاتھ کے ہیں لیکن معنی اس کا وہ والا نہیں ہے اللہ کا ہاتھ جیسے ہمارا ہاتھ ہے، اور لفظ تو ہیں کہ رحمان کا ٹھکانہ عرش پر ہے لیکن اللہ تعالیٰ تو مجسمے سے پاک ہے۔ تو اس طرح آیات متشابہات میں معنی کس کو پتہ ہوتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان یہ راز ہوتا ہے، یا جس کو وہ چاہیں اور جس کو وہ بھی چاہیں نا ان کو بھی کیسے معلوم ہوتا ہے؟ ان کو بذریعہ الہام معنی معلوم ہوتا ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، جیسے وہ شروع میں پڑھا تھا نا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي، وہ جو فرشتوں اور سیدنا آدم علیہ السلام اور باری تعالیٰ رب جلیل کی ذات ببرکت کے درمیان مکالمہ ہوا، تو فرشتوں نے کہا ہم زیادہ عظمت والے ہیں، اور اللہ پاک نے کہا سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم زیادہ عظمت والے ہیں۔ تو جب فضیلت کی وجہ بیان کرنے کی باری آئی تو رب کریم نے کیا ارشاد فرمایا، اے آدم علیہ السلام مجھے ناموں کی خبر دو۔ تو فرشتوں کو اتنا ہی علم تھا تسبیح و تعلیل کرنے کا، عبادت میں مصروف رہنے کا، تو وہ عاجز آ گئے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، آپ خبر دو نا اے پیارے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ تو آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو سبق سکھایا تھا نا ناموں کا، وہ نام کیا تھے؟ پوری کائنات کا علم سکھایا تھا۔ اور یہ جو الہامی علم ہوتا ہے نا یہ کتابوں کا محتاج نہیں ہوتا، لکھے ہوئے سے پڑھ کر بندہ علم حاصل نہیں کرتا، یہ سینہ بسینہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نورانیت کے ذریعے سے باری تعالیٰ کی رحمت کی توجہ بندے کی جانب مبذول ہوتی ہے اور بندے کو خود بخود آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا اولیاء کاملین نے فلاں بندے کو جام پلایا، ایسا عبادت کا مزہ آیا اور ایسی کرامتوں کا ظہور ہوا اور ایسے بندہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے جام پینا شروع ہو گیا کہ ظاہر میں یہ لگتا تھا یہ بازاری بندہ ہے، کاروباری بندہ ہے، اس نے نہ کسی مدرسے میں پڑھا ہے، نہ کوئی مشق کی ہے، نہ اس کی کوئی تربیت کا سلسلہ طے ہوا ہے، پتہ نہیں اس کو کہاں سے علم آ گیا۔ تو یہ علم کون سا ہوتا ہے؟ یہ علم جو ہوتا ہے نا یہ الہامی علم ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ کرم کا بندہ محتاج ہوتا ہے، اور جیسے ہی وہ نگاہ کرم بندے پر پڑ جاتی ہے نا، اور خصوصاً جو عارفین باللہ ہوتے ہیں اللہ کی معرفت کے جام تک پہنچ جاتے ہیں، اور جو بالخصوص اولیاء کاملین ہوتے ہیں اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بالکل تابع ہوتے ہیں، جیسے مثلا میں ایک ہستی کا نام لے رہا ہوں، اس کا ہستی کا نام ہی عشق کی دلیل ہے، حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ وہ بندہ کتنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کرتا ہوگا کہ بظاہر اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی مجلس نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نصیب نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتا رہا۔ لوگ کہتے تھے کیوں نہیں جاتا ہے ویسے قرنی حضور کی بارگاہ میں؟ تو آپ جواب ارشاد فرمایا کرتے اس لیے کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہیں بیٹھے ہی قرن کے محلے میں سن لیا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ماں باپ بوڑھے ہوں تو ان کی خدمت کر کے جنت کمائی جا سکتی ہے۔ تو اتنی حضور کے فرمان سے اور آپ کی سنتوں سے اس بندے کو والہانہ عقیدت تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کا کتنا مقام و مرتبہ بلند فرما دیا۔ ہمارے جو ہے نا حضرت علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے جو بڑی تصوف کی کتاب لکھی ہے نا، اس کے اندر کشف المحجوب شریف کے اندر حضرت داتا علی اجویری علیہ الرحمہ نے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پورے کا پورا باب تحریر فرما دیا، آپ کی فضیلت پر، آپ کے مرتبے پر، کہ آپ کے عشق میں درجات کیا ہیں، کمال کیسے ملا، آپ کیسے وہاں تک پہنچ گئے، اور کہ خلفائے راشدین بھی وہاں پہ جلوہ گر ہو کر آپ کی بارگاہ میں آپ سے دعائیں کروانے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں، کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اگر تم وہاں پہنچ سکو تو ویسے قرنی کی بارگاہ میں جانا اور ان سے اپنے حق میں اور امت کے حق میں دعائیں کروانا۔ حالانکہ عقیدے کے اعتبار سے بڑا کون ہے؟ خلفائے راشدین۔ خلفائے راشدین کے مقام و مرتبے کو عام صحابی بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ویسے قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ بالاتفاق بالاجماع ہمارا عقیدہ ہے کہ خلفائے راشدین سے کم ہے، لیکن اس کے باوجود ان سے دعا کروانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مقبول بارگاہ رب الہیہ ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت مقبولیت ہے، بہت ویلیو ہے۔ تو یہ جو متشابہات آیت پر صرف لفظ کے گورکھ دندے کے اندر مبتلا ہو کے عمل کرتے ہیں نا، وہ منافقت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے یہ ارشاد فرما دیا کہ ابتغاء الفتنتی، وہ فتنے کا دروازہ کھولنا چاہتے ہیں تاکہ دین کو الٹ پلٹ کر دیں۔
لوگ کہیں یہ کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی بارگاہ میں بیٹھے تھے کوئی اور معنی مراد مفہوم مراد لے رہے تھے، اور یہاں آئے ہیں تو یہ کوئی اور معنی مراد لے رہے ہیں. یہ دین ہی واضح نہیں ہے، یہ دین ہی مشکل ہے، اس میں شکوک و شبہات ہیں. کبھی کوئی معنی مراد لے لیا جاتا ہے، کبھی کوئی معنی مراد لیا جاتا ہے. جس کے معنی مفہوم بھی واضح نہیں ہے وہ دین کیسے واضح ہوگا؟ تو لوگ دین سے بیزار ہو جائیں. یہ فتنے کا دروازہ یہ لوگ کھولنا چاہتے تھے. اور یہ جو لفظ ہے نا ہن ام الکتابی، وہ کتاب کی اصل ہیں، یعنی معنی کے اعتبار سے اصل ہیں. ویسے تو متشابہات بھی قرآن ہی کی آیات ہیں، یعنی لفظی اعتبار سے وہ بھی قرآن ہی کی آیات ہیں، لیکن معنی کے اعتبار سے ام کہتے ہیں اصل میں جڑ کو، بنیاد کو، ستون کو. جیسے بندہ ستون کو، بنیاد کو نہ مضبوط کرے، بلڈنگ بنا رہا ہو اور بنیاد کو مضبوط نہ کرے اور کہے میں 4 منزلہ کوٹھی کھڑی کر رہا ہوں، تو وہ کتنی دیر کھڑی رہے گی؟ 4 دن، 4 گھنٹے، 4 گھڑیاں، 4 مہینے، 4 سال، بالآخر زمین بوس ہو جائے گی نا. اسی طرح جس بندے نے محکمات آیات کی طرف نگاہ نہیں کی، اس طرف توجہ اپنی ہٹا لی اور چل پڑا کہ متشابہات، مجھے اس کا بھی معنی آتا ہے، میں بڑا پکا ملا ہوں، میں نے سب کچھ سیکھ لیا ہے، قرآن کا بڑا مفسر ہوں، محقق ہوں، میں عالم ہوں، میں مفتی ہوں، اور میں نے متشابہات آیت کا معنی بھی سمجھ لیا اور محکمات آیات کا معنی بھی سمجھ لیا. تو اب وہ بندہ کیا ہوگا؟ آیات کی اصل سے روگردانی اختیار کرے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا. اور یہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کوئی بندہ پوچھ سکتا ہے نا یار قرآن میں ساری محکمات آیات ہوتی تو پھر کیا تھا؟ ان کو کہیں پھر انسان نے اپنی عاجزی کا اظہار نہیں کرنا تھا، انسان نے کہنا تھا قرآن کون سا مشکل ہے. جیسے وہ میں نے حروف مقطعات میں بھی آپ کو بتایا تھا، قرآن کون سا مشکل ہے؟ الحمد سے پڑھا ہے، الف لام سے پڑھا ہے، الف لام میم سے والناس تک پڑھ چکے ہیں، سارا معنی مفہوم واضح ہوا ہے، پتہ لگ گیا ہے. قرآن کون سا معجزہ ہے، اتنا بڑا معجزہ جو عقل کو عاجز کر دے، سارا تو سمجھ لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، حروف مقطعات میں بھی تو رب کی رضا کا، اس کے مفہوم کا، اس کے معنی مطلب کا، مقصد کا محتاج ہے، اور آیات کو سمجھنے میں بھی تیری عقل سے یہ اوپر کی چیزیں ہیں، تو سمجھ نہیں سکتا. اور وہ کیا کرتے تھے؟ وابتغاء تاویلی، اپنی تعویل مراد لیتے تھے، اپنا معنی مراد لیتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ معنی کی اصل تک نہیں پہنچ سکتے کیونکہ یہ میری سنت سے باغی ہیں اور محکمات آیات کو ٹھکرا دیتے ہیں اور ہر طرف ڈنڈورا یہ پیٹتے ہیں ہم نے صحیح معنی کو پا لیا ہے، اور اس کی طرف امت کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ عقیدہ کہ صرف محکمات ظاہر میں جو لفظ ہیں ان کی طرف پلٹنا اور متشابہات کو ظاہری الفاظ کا معنی دے کر باقیہ چیزوں سے سنت نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے روگردانی اختیار کرنا، یہ اجماع امت کے بھی خلاف ہے. ہمارے اکابرین نے کبھی ایسا نہیں کیا. امام مجدد الفسانی، امام ربانی نے ایسا کبھی نہیں کیا. امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے ایسا کبھی نہیں کیا. حضور داتا علی اجویری علیہ الرحمہ نے ایسا کبھی نہیں کیا. حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی ایسا نہیں کیا. امام محمد باقر ہوں یا امام حسن عسکری ہوں یا امام موسیٰ کاظم ہوں یا امام تقی ہوں یا امام علی نقی ہوں یا حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات مبارکہ ہو یا خلفائے راشدین ہو یا امام زین العابدین ہو یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہوں، سب نے متشابہات آیات کے جب ظاہری معنی کو پڑھا نا، یعنی ید اللہ فوق ایدیہم الرحمن علی العرش استویٰ، تو انہوں نے اس کا ترجمہ وہ نہیں کیا جو ظاہری الفاظ کے ترجمے بنتے ہیں. انہوں نے کہا یہ مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے یا اللہ کی ذات جانے، ہم تو حضور کی سنت کو دیکھیں گے پھر معنی کا پتہ چلے گا کہ اس سے کیا کیا مراد لیا جا سکتا ہے. یعنی بندہ عاجزی کا اظہار کرے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ جو آیا نا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ظاہری بات ہے اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں. کوئی بندہ بہت ہی بے ایمان ہوگا، بہت ہی جہنم رسید ہوگا جو کہے گا مینوں ذرا دسو تے صحیح اللہ تعالیٰ ادھر صحیح مراد نوں کیویں جاندا ہے. اللہ تعالیٰ تو وحدہ لا شریک ذات ہے، اس پر تو کوئی دو رائے نہیں. لیکن آگے والراسخون فی العلم، اگر اس کو پیچھے والے کے ساتھ ملا کر ترجمہ کریں نا، اور علم میں پختہ لوگ وہ بھی اس کا معنی جانتے ہیں، تو یہ پختہ لوگ ہیں کون؟ اس کا یہ معنی نہیں کہ جو کلاس میں ٹاپ کرے گا یا کورس میں ٹاپ کرے گا تو وہ راسخ فی العلم ہوتا ہے. اس کا معنی روحانی ہے، یعنی جیسے صوفیاء لوگ ہوتے ہیں، اہل نظر لوگ ہوتے ہیں. یہاں سے مراد وہ لوگ ہیں، پہلی پوزیشن لینے والے لوگ مراد نہیں ہے کہ جیسے دنیا میں آج کل مفتی کورس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کہے میں تو پورے بر صغیر پاکستان ہندوستان کے اندر فرسٹ آتا تھا تو میں علم میں بڑا پختہ ہوں. یہاں سے مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا دل مستقیم رستے پر ہو اور جس کی زبان سے سچ کے سوا کبھی کوئی جملہ نہ بولا گیا ہو، اور جس کو اللہ کی ذات پر اور اپنے علم پر اتنا یقین ہو کہ اپنی ذات کو فنا کر چکا ہو. اور علماء نے صوفیاء نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ جو اپنی نظر کو بھی فنا کر دے اللہ کے رستے میں،
اپنے دل کو بھی اللہ کے راستے میں فنا کر دے، اپنے کانوں کو بھی اللہ کے راستے میں فنا کر دے، اپنے دل و دماغ کو بھی اللہ کے حوالے کر دے، اور اس طرح فنا کا مقام پا کے حقیقی بقا کا مقام پا لے، حقیقی بقا کا مقام پا لے، اس کو کہتے ہیں راسخ فی العلم۔ یہ وہ بڑی ہستیاں ہیں، ہم جیسے مولوی نکمے لوگ نہیں ہو سکتے راسخ فی العلم، چاہے پہلی پوزیشن ہی لیں اور ہر جگہ پہ ٹاپ کریں۔ تو وہ کیا ہیں؟ وہ راسخ فی العلم ہیں۔ یقولون آمنا بہ، وہ راسخ فی العلم ہو کر بھی ان کی شان یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم تو اللہ نے جو کچھ بھی نازل کیا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، ہماری اپنی کوئی مراد نہیں، کوئی ذاتی حیثیت نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی مراد کو ہی رب کا کلام سمجھ کے کل من عند ربنا ہم مانتے ہیں۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت پکڑتے اس سے مگر عقل والے ہی۔ میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، محکمات آیات وہ ہوتی ہیں جن کا مفہوم ایک ہو اور معنی بڑا واضح ہو اور اس پر دلیل موجود ہو، حجت موجود ہو، قرآن کی آیات کی طرف سے، اجماع صحابہ کی طرف سے یا سنت کی طرف سے۔ اور متشابہات آیات وہ ہوتی ہیں کہ جن کے لفظ کا ظاہری معنی مراد نہ لیا جا سکے بلکہ ان کا معنی مفہوم غیر واضح ہو، ظاہر کے معنی پر عمل نہ کیا جا سکے، اسی کو صرف مراد نہ سمجھا جا سکے، بلکہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز ہوتا ہے۔ یہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اہل نظر کو اور فقراء کو بذریعہ ابہام اس کا علم عطا فرما دے، لیکن اس کا بھی معنی سمجھنا پڑے گا تو سنت کی طرف جانا پڑے گا اور آیات محکمات کی طرف جانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ باری تعالیٰ اپنے لطف و کرم کا صدقہ حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرما، اپنی رضا میں ہمیں ثابت قدم فرما، دین پر عمل کرنے میں اخلاص کا جذبہ عطا فرما، ہماری دینی دنیاوی جائز مرادیں حاجتیں تیری ذات بہتر جانتی ہے، وہ ساری کی ساری صدقہ قرآن پوری فرما، جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں وہ نفع عطا فرما، جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے ہمیں اس سے پناہ عطا فرما، اجر و ثواب کی صحیح خیرات سے مالا مال فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، نیکیوں کو شرف باریابی عطا فرما، ہمارے محسنین کو، ہمارے والدین کو، ہمارے اکابرین کو اجر عظیم عطا فرما، جو وفات پا گئے ان کے لیے ذریعہ اصال ثواب فرما، ہمارے والدین کے لیے ذریعہ اصال ثواب فرما، امت مرحومہ مغفورہ کے لیے ذریعہ اصال ثواب فرما، اکابرین کو یا الہ العالمین اس کی برکتوں کے ثمرات عطا فرما، یا الہ العالمین بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، رزق حلال کی کثیر برکتیں عطا فرما، جملہ حاضرین، جملہ سامعین سامعات یا اللہ سب کی قلبی جائز حاجتیں مرادیں پوری فرما، تنگ دست ہیں تو یا اللہ تنگ دستی کے سلسلے کو ختم فرما، یا الہ العالمین بے روزگار ہیں تو حلال روزی عطا فرما، یا الہ العالمین گھروں میں بیماریاں پریشانیاں ہیں تو قرآن کے خزانوں کے طفیل دعا کرتے ہیں، یا اللہ صدقہ قرآن کریم ان کی بیماریاں پریشانیاں دور فرما، یا الہ العالمین موت برحق عطا فرما اور فکر آخرت عطا فرما، موت کی اچھی تیاری کی توفیق عطا فرما، ہم سے جو بذریعہ دین متین لوگ جڑے ہوئے ہیں یا الہی ان کو ہم سے زیادہ نفع عطا فرما، ہمارے وجود کو امت کی بہتری کے لیے نفع بخش فرما، یا الہی ہمیں آخرت کا سامان بہتر تیار کرنے کی توفیق عطا فرما، جو آئے ہیں ان کی خالی جھولیاں ہر طرح سے اپنی رحمتوں کے خزانوں سے مالا مال فرما، مظلوم امت جہاں جہاں کہیں بے کسی بے بسی کے عالم میں ہے یا اللہ سب پہ اپنی کرم نوازی کا سلسلہ وسیع فرما، غیب کے بے مثل خزانوں سے سب کو امداد و نصرت عطا فرما، قرآن کریم کا جو معنی مفہوم مطلب سمجھا ہے یا الہی صحیح سمجھ کے صحیح آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم